مخالفین چاہے جو چاہے کر لیں، خود بخود یہ کام نہیں ہو جائے گا. ظہور بھی اسی زمانے کا جو ہے وہ واقعہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر دور میں، ہر معاشرے میں، ہر جگہ پر دین حق کو غلبہ حاصل ہوگا. ہیں کہ تشدد کا اس میں ایک اہم کردار ہے، اس کے علاوہ جو ہے غلام بنانے کا بھی کردار ہے. اس طرح سے قوموں کا آنا یہ ہندوستان کے اندر کوئی پہلی چیز نہیں ہے. کہ وہ اثر نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ دوسرے کلچر کے ایلیمنٹس کو اپنا رہے یہ ہیں. ایک پروسیس ہے. تو یہ آرینائزیشن نہیں ہے، یہ تو آرینائزیشن کے مقابل میں کوئی چیز تو ہے. اس میں راجپوتائزیشن کا ذکر ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال کے ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ فکر وطن سیریز کی گفتگو کو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. فکر وطن سیریز یہ ایک سیریز ہے جس میں ہم ہندوستانی مسلمان کوشش کرتے ہیں علم اور معرفت کی روشنی میں اپنے رشتے کو، اپنے ملک ہندوستان سے پائے جانے والے ناطے اور رشتے کو بہتر سمجھیں، تاکہ اس سمجھ اور معرفت کی مدد سے انشاءاللہ اپنے ملک میں پہلے سے کہیں زیادہ بہتر تعمیری اور اسلام پسند اور خدا پسند کردار ادا کر سکیں انشاءاللہ. پچھلی بار کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اس گفتگو میں ساتھ دینے کے لیے مولانا کمیل بھوجانی صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اور ساتھ میں ہیں ہمارے مولانا فساد حسین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان دنوں ہماری گفتگو تاریخ کی منزلوں سے گزر رہی ہے، اور ہم نے پچھلے حصے میں دیکھا کہ ہندوستان میں اس کے بعد کہ آرین نام کی قوم آتی ہے، آرینائزیشن کا سلسلہ اور پروسیس شروع ہوتا ہے. آرینائزیشن جو کہ ایک کلچرل ایک پروسیس ہے کہ جس کے تحت آرین تہذیب اور کلچر ہندوستان میں بڑے کامیابی سے اور بڑی تیزی سے پھیلنا شروع کرتی ہے. تو آج کی ہم گفتگو بھی وہیں سے آغاز کرتے ہیں اور اس کامیاب آرینائزیشن کے اسباب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آخر یہ آرینائزیشن کا سلسلہ جو اس وقت تقریباً 3500 سال سے کامیابی سے چل رہا ہے، اس کی اتنی بڑی کامیابی کے اسباب اور ریزنز کیا رہے ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے میں مولانا آپ سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں کچھ خیالات کا اظہار فرمائیں. جی البتہ یہ گفتگو جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کافی اہم گفتگو ہے. البتہ یہ اس طرح سے قوموں کا آنا اور ایک دوسری قوم پہ غلبہ پا لینا، یا ایک تمدن کا دوسرے تمدن کے اندر وہ اس طرح سے اثر انداز ہو جانا کہ وہ قوم جو ہے اپنی آئیڈینٹی اور ہویت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک نئی ہویت وہاں پہ ایجاد ہو جائے، یہ ہندوستان کے اندر کوئی پہلی چیز نہیں ہے، یہ ہوتا آیا ہے. پرانی قومیں بھی ہسٹری میں ہم نے، تاریخ میں ہم نے مختلف قوموں کو اس طرح سے دیکھا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر جو ریڈ انڈینز کا پہلے تصور جو وہاں کی مقامی قوم تھی، کہ بعد میں جو یوروپینس گئے ہیں وہاں پر، جی آج ہمیں کوئی ریڈ انڈینز کا ویسا تصور نہیں ملتا. تو وہ جو مقامی تمدن و قوم تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور یہ جو یورپ سے جو قوم گئی ہے، تمدن گیا ہے، وہ جا کر وہاں پر پوری طرح سے غالب آ گیا. یا ساؤتھ امریکہ کے اندر بھی اسپین وغیرہ سے یورپ کی طرف سے جو مائیگریشنز ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی یہ ہوا ہے. تو آسٹریلیا میں بھی اسی طرح سے، آسٹریلیا میں بھی ہوا ہے. تو ہاں یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہندوستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آرینس آ کے، آرینس آ کے پہلی یا انوکھی چیز نہیں ہے. یہ تاریخ میں ہم کو کئی جگہ اس طرح سے ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے. جی اور آپ نے جس طرح سے آسٹریلیا، امریکہ وغیرہ کا ذکر کیا کہ یہاں پر جو غیر مقامی لوگ آتے ہیں، یوروپینس آتے ہیں، ان کے غالب ہونے میں وائلنس کا ایک کردار رہا ہے. انڈیا میں بھی ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وائلنس کا ایک کردار رہا ہے. مورخین اور ہسٹورینس کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر انڈیا میں انڈو آرینس کے ذریعے سے تشدد ہوا ہے اور وائلنس ہوا ہے.
مثال کے طور پر رگ وید میں غیروں کے لیے اور ادر کے لیے ہمیشہ داس اور داسیوس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا اور داس اور داسیوس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ آر ایس شرما صاحب جو کہ ہسٹورین ہیں، اور ان کی کتاب کا اس سے پہلے یہاں پر ذکر ہوا ہے، انڈیاز اینشینٹ پاسٹ، اس کے یہ پیج نمبر 108 میں لکھتے ہیں کہ دا ٹرم داسیو ہتیا یعنی سلاٹر آف دا داسیوز از ریپیٹڈلی یوزڈ ان دا رگ ویدا۔ تو داس اور داسیو کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ داسیو ہتیا کا بھی ذکر ہے، یعنی وائلنس کا، جی ہاں، یعنی رگ ویدا میں یہ ہے کہ داسیوں کو مارا جاتا تھا، اور تو یہ وائلنس کا ایک کردار ہے۔ اس کے علاوہ غلام بنانے کا بھی ایک کردار ہے اس میں، کہ غلام بنایا جا رہا تھا انڈو آرینس کے ذریعے سے، ہندوستان کی مقامی آبادی کو غلام بنایا جا رہا ہے، انسلیومنٹ کیا جا رہا ہے ان کا۔ اور اسی کتاب کے پیج نمبر 113 پر ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ the Dasas and Dasyus who were conquered by the Aryans were treated as slaves and Shudras۔ تو دیکھیں کہ اب جو آرینس کے ذریعے سے جن لوگوں کو داس اور داسیو بنایا جا رہا ہے، انہیں سلیو اور شودر کے طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری زبان میں آج بھی یہ لفظ موجود ہے، بہت ساری انڈین زبانوں میں لفظ موجود ہے کہ داس داسی جو ہے وہ غلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو آرینائزیشن کے کامیاب ہونے میں اس فیکٹر کا بھی ایک وائلنس اور غلام بنانے، تشدد اور غلام بنانے کا بھی کردار رہا ہے۔ جی چونکہ گفتگو اسباب پہ ہو رہی ہے، تو ایک اور دلچسپ چیز ہمیں نظر آتی ہے، تاریخ کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کافی ایک انٹرسٹنگ نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈی این اے اسٹڈیز ہیں اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہندوستان کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو آرین ڈی این اے ہیں، یعنی وہی جو ڈی این اے سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھتا ہے، اس کی تعداد اور اس کا کانٹینٹ کافی زیادہ ہے۔ اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب فرض کریں جو یہ قومیں آ رہی ہیں وہ جو لوکل پاپولیشن کے اندر جو خواتین وغیرہ ہیں ان سے ان کی یا شادیاں ہو رہی ہیں یا دوسرے کوئی طریقہ کار ہے کہ جس سے وہ اپنی نسل بڑھانے کے لیے ان طریقوں کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ماہرین نے تقریباً ایک کنسنسس ہمیں پایا جاتا ہے، ملتا ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو شادیاں، متعدد شادیاں، اور اس کے علاوہ بھی شاید وہ سلیوری کا بھی اس میں ہو سکتا ہے، اور جو دوسرے طریقہ کار تھے مخصوصاً یہ نسلوں کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے، تو یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ 100 سال پہلے کی اگر بات لے لیں تو کیرلا کے اندر اسی طرح کا یہ آرینائزیشن کا ہی ایک آپ رخ کہہ لیں کہ وہاں پہ ہم کو نظر آتا ہے۔ وہاں پہ کیا نظر آتا ہے کہ نمبودری جو برہمن کمیونٹی ہے وہ نائر کمیونٹی جو ان سے ایک لوور کاسٹ کی کمیونٹی ہے، ان کی خواتین اور ان کے اندر ایک اسی طرح کا ایک طریقہ کار ہے تاکہ یہ اپنی نسل کو جو ہے وہاں پہ آگے بڑھا سکے اور نسل کو جو ہے باقی رکھ سکے، اور نہ صرف باقی رکھ سکے بلکہ اپنی نسل کی تعداد جو ہے وہ اس کو پھیلا سکے۔ اور ڈی این اے ایویڈنس بھی جو ہے وہ اسی طرف ہمیں جو ہے لے کر جاتے ہیں، اسی بات کی نشاندہی ہمیں یہاں پہ کرتے ہیں۔ یعنی تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تشدد کا اس میں ایک اہم کردار ہے، اس کے علاوہ جو ہے غلام بنانے کا بھی کردار ہے، اور نسل کو تیزی سے بڑھانے اور پھیلانے کے لیے بھی کچھ ہمیں طریقہ کار اور اسٹریٹجیز بھی اس میں نظر آتی ہے۔ اس میں میں ایک اور چیز بھی اضافہ کر سکتا ہوں کامیابی کے اسباب میں، اور وہ یہ ہے کہ آرین کمیونٹی نے بڑے کامیابی سے بعض ایسے عناصر کو، کچھ ایسے کلچرل ایلیمنٹس کو اپنایا جو غیر آرین قوموں سے تعلق رکھتے تھے۔ پہلے بھی ہمارے درمیان ذکر ہو چکا ہے، زبان میں جو تبدیلیاں آئیں، سنسکرت زبان اور دوسری زبان، حتیٰ پرکرت زبانوں کا پیدا ہونا، یہ در حقیقت ان الفاظ اور ان زبانوں کو اپنے اندر ابزارب کرنے کے نتیجے میں یہ زبانیں پیدا ہوئیں کہ جو نان آرین ہوا کرتی تھیں۔ یا حتیٰ کئی خداؤں کے سلسلے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کئی سارے خدا جو شروع میں ویدک لٹریچر میں ہم کو نظر نہیں آتے لیکن بعد میں انڈیا میں فراوان ان کی عبادت کی جاتی ہے،
چھوٹے مشہور کم شہرت رکھنے والے ہر قسم کے اس میں جو خدا ہیں، حتیٰ شیو جیسے بھی ایک شخصیت کہ جو کافی مقبولیت رکھتی ہے اور ہر جگہ پرستش اور پوجا کی جاتی ہے، ان کے سلسلے میں بھی ماہرین کا یہ کہنا ہے یہ اڈاپشن ہے، جی ہاں، کہ یہ دوسرے تہذیبوں کے یہ خداؤں کا ابزارپشن۔ البتہ یہاں پر ایک بات بھی کہنا ضروری ہے کہ شاید کوئی یہ کہے کہ اگر یہ دوسری تہذیبوں کے خدا اور زبانیں اور الفاظ آ رہے ہیں تو یہ آرینائزیشن نہیں ہے، یہ تو آرینائزیشن کے مقابل میں کوئی چیز ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کو کوئی کہے انڈینائزیشن، تو کیسے ہم اسی کو آرینائزیشن کا حصہ کہہ رہے ہیں، جبکہ کیونکہ وہ اثر نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ دوسرے کلچر کے ایلیمنٹس کو اپنا رہے ہیں، اس کے عناصر کو اپنا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے جو پچھلی گفتگو میں کسی بھی تہذیب کے پرائمری ایلیمنٹس اور سیکنڈری ایلیمنٹس کی جو ہم نے ایک فرق ہم نے تو بیان کیا تھا، اگر انٹیکٹ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ وہی چیز ہے۔ تو ہم یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ اگر پرائمری ایلیمنٹس جو کہ آرین تہذیب میں ہم نے بتایا کہ خاص طور پر وہ کاسٹ سسٹم کا تصور یا سنسکرت کی جو برتری ہے اور مرکزیت ہے، مختلف دوسرے جو پرائمری ایلیمنٹس ہیں، اگر وہ محفوظ رہتے ہیں تو سیکنڈری ایلیمنٹس کو ایبزارب کیا جا سکتا ہے اس انداز میں کہ ان کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو پرائمری ایلیمنٹس کے ساتھ، بلکہ مثال کے طور پر اگر ان سیکنڈری ایلیمنٹس کو، ان خداؤں کو ایبزارب کیا جا رہا ہے اور ان کو اوتار بتایا جا رہا ہے کچھ اور دوسرے خداؤں کا، یا ان کو جو ہے جو پرانک لٹریچر ہے اس کا ایک حصہ بنایا جا رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ کوئی ٹکراؤ نہیں پایا جاتا بلکہ یہ سیکنڈری ایلیمنٹس ابزارب ہو رہے ہیں اور ان پرائمری ایلیمنٹس کو اور زیادہ مضبوط بنانے میں یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اہم بات ہے کہ اس کا بھی کردار رہا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہاں پر در حقیقت جن اسباب کا ذکر ہوا، یہ سب کے سب وہ اسباب ہیں جو تعلق رکھتے ہیں آرین قوم اور آرین افراد نے جو اسٹریٹجیز اپنائی آرینائزیشن کو پھیلانے میں، یقیناً ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پر اس کا بھی ذکر کریں کہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو غیر آرین کمیونٹیز میں، وہ جو آرینائز ہو رہی ہیں، ان کے اندر بھی بعض خصوصیات ایسی پائی جا رہی تھیں کہ جنہوں نے کردار ادا کیا اس کامیاب آرینائزیشن کے واقع ہونے میں۔ میں ایک کا ذکر اگر یہاں کر دوں تو ماہرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو نان آرین کمیونٹیز تھیں، کیونکہ ان میں ایک بڑی تعداد ہنٹر گیدرر قسم کی کمیونٹیز تھیں، جن کو ٹرائبل کمیونٹیز جن کو آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بیسک اور پریمیٹیو تھی، ابتدائی قسم کی طرز زندگی ان کی تھی۔ یہ جب آرین کمیونٹیز کو دیکھتے تھے اور ان سے ان کا سروکار ہوتا تھا تو وہ ایک ایسی قوم کو دیکھتے تھے کہ جو مقتدر ہے، کہ جو کامیاب ہے، جو جنگوں میں وہ جیت رہی ہے، جس کے پاس گھوڑے ہیں، جس کے پاس رتھ ہے، جس کے پاس جو یہ زبان کا ایک قسم کا جادو ہے کہ بہت سارے منتر وغیرہ کو ان کے جو ان کے خاص افراد ہیں، جی ہاں، وہ یاد کر لیتے ہیں، پورا اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے، یگن ہے، اشومید یگن ہے، وغیرہ دوسرے جو یگن وغیرہ رہے، تو اس سے مرعوب بھی ہوتی ہیں، یہ امپریس ہوتی ہیں یہ قومیں، اور جس کی وجہ سے خود بھی ان کے اندر ایک کشش پیدا ہوتی ہے اور ایک اپنے اندر ایک کھچاؤ محسوس کرتے ہیں ان کی جانب۔ اس کا بھی یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں کردار رہا ہے۔ بالکل۔ تو یہ اسی کا ایک مصداق کے طور پہ اگر ہم ذکر کریں تو ماہرین نے ایک پروسیس کا ذکر کیا ہے جو یہی آرینائزیشن کی ایک خاص پروسیس ہے، جس میں جو باہر والی قومیں ہیں، جو ٹرائبز وغیرہ ہیں، مخصوصاً ٹرائبز، وہ کس طرح سے اس پورے آرینائزیشن کے فریم ورک میں اپنے آپ کو جو ہے داخل کرتی ہے، چونکہ یہ ان سے کافی متاثر ہیں، مرعوب ہیں۔ تو اس میں راجپوتائزیشن کا ذکر ہوتا ہے۔ راجپوتائزیشن، جی، کافی دلچسپ یہ ٹرم ماہرین نے جو ہے وضع کی ہے اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرائبل لیڈرز ہوتے ہیں، یہ کیونکہ یہ خود بھی جو ہے انفلوئنشل ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ جب یہ طور طریقے دیکھتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں اس مرعوب ہونے کی وجہ سے اپنے درمیان اس کو جو ہے کاپی کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ طور طریقوں کو دھیرے دھیرے اپنانا شروع کرتے ہیں۔ حتیٰ برہمنوں کے ذریعے سے وہ سارے
ریچولس یا یجఞ جو ہے وہ کروانا شروع کرتے ہیں، تاکہ تو یہ ایک پروسیس ہے. اور دھیرے دھیرے پھر چونکہ اس طرف سے بھی ظاہراً کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، اور چونکہ یہ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ برہمنیکل فولڈ، وہ آرینائزیشن کے پروسیس میں یہ بھی لانا چاہتے ہیں. تو دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے. صحیح. تو اس طرح سے یہ دھیرے دھیرے پھر وہ جو ہے کاسٹ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، کہ جس میں یہاں پر ستیش چندرا جو کافی معروف، شاید مشہور ترین جو تاریخ دان رہے ہیں ہندوستان کے، اس میں سے ان کا نام لیا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں کافی دلچسپ نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دا رائز آف راجپوتس از اے کلاسک ماڈل آف ورنا موبلٹی ان دا ارلیئر پیریڈ. یعنی جو یہ ورن سسٹم میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، نئے لوگ جڑے ہیں، اس میں جو ہے یہ راجپوت والا ماڈل. اور پھر وہ آ کے کہتے ہیں کہ تقریباً سارے جو ماڈرن ہسٹورینس ہیں وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن ہسٹورینس آر مور اور لیس agreed that Rajputs consisted of miscellaneous groups including Shudra اینڈ ٹرائبلس. یعنی حتیٰ وہ جو نچلی ذات والے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی ایک موبلٹی پائی جاتی ہے کہ یہ وہ آرینائزیشن کے پروسیس میں وہ اوپر کی طرف وہ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ راجپوتائزیشن کا ذکر ماہرین نے کیا ہے کہ یہ اسی ٹرائبلس کو کس طرح سے وہ آرینائزیشن کے فولڈ میں جو ہے وہ لایا جاتا ہے. جی بالکل. دیکھیے یہ جو آرینائزیشن کا پروسیس ہے کافی دلچسپ طریقے سے مولانا نے بیان کیا اس کو. لیکن عام طور پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تاریخ میں ہوئی ہے، ماضی میں کئی سو سال پہلے، کئی ہزار سال پہلے ہوئی ہے، تو اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل. لیکن اگر کوئی ایسا پروسیس ہو جو آج بھی جاری ہو، تو ہم اس کو اگر دیکھیں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال پر ٹائم مشین جو کا ایک تصور ہے، کہا جاتا ہے کہ ٹائم مشین کے ذریعے آپ کئی ہزار سال پہلے جا سکتے ہیں. اگر کوئی تاریخی چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہو، اس کا سلسلہ جاری ہو، تو بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ ٹائم مشین کے ذریعے سے کئی ہزار سال پہلے پہنچ گئے اور اس پروسیس کو ارتباط جی اس کو دیکھ رہے ہیں. آرینائزیشن بھی میرے خیال سے ایسے ہی ہے کہ اگر آج کوئی انڈیا، سینٹرل انڈیا کے جو ٹرائبل بیلٹ ہے، اگر اس میں جائے اور وہاں پر جانے کے بعد مثال کے طور پر چھتیس گڑھ یا جھارکھنڈ جیسے علاقوں کو دیکھے، تو وہ دیکھا گا کہ یہاں پر بھی آرینائزیشن جاری ہے. وہاں پر آرینائزیشن کا کام چل رہا ہے. لوگوں کو جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کو آرینائز کیا جا رہا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کا آرینائزیشن ہو بہو ویسے ہی ہے جو 2500 سال پہلے ہو رہا تھا؟ نہیں، ہو بہو تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ویسے آخر کچھ نہ کچھ فرق ہے. مثال کے طور پر اب اس وقت بڑی NGOs ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، یا مثال کے طور پر ان کو وہ ونواسی کہنے پر وہ زیادہ زور آدیواسی نہیں کہتے ہیں بلکہ ونواسی کہنے پر زیادہ زور دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم اور تم ایک ہی نسل سے ہیں، ایک ہی خون سے ہیں. تو یقیناً کچھ چیزوں میں، کچھ چھوٹی چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن وہی وہ جو پرائمری ایلیمنٹس کی بات ہوئی اس کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں، آرینائزیشن کا کام آج بھی جاری ہے. جی مثال کے طور پر کیا آپ اس پرائمری ایلیمنٹ میں پرائمری ایلیمنٹ میں جو ذکر کیا، یہی کاسٹ سسٹم کا مثال کے طور پر ذکر کیا، یا مختلف ٹرائبل جو قومیں ہیں ان کا اوپر آنا، کسی کا راجپوت بن جانا، کسی کا جو ہے وہ کوئی دوسری قوم میں جو ہے وہ بن جانا. تو یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاری ہے آج بھی. بلکہ اسی میں اگر میں ایک بات آپ کی تائید میں، آپ کی بات کی تائید میں اضافہ کروں کہ حتیٰ بعض اسٹریٹجیز بھی ویسی ہی ہمیں ہو بہو نظر آ رہی ہیں. بالکل. جیسے پہلے ہم نے بیان کیا یہاں پہ کہ تشدد اور وائلنس کا آخر کار ایک کردار ہے آرگنائزیشن. بالکل. اور یہ آج بھی سلسلہ جاری ہے. جی بالکل، آپ نے یعنی اچھے عنصر کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو تشدد ہے، وائلنس ہے، یہ آج بھی جاری ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کے دور سے یہ ایک افسوسناک صورتحال جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، ان کی زمینوں کو چھین لیا جاتا ہے، وہاں پر مختلف پروجیکٹس چلائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے. ان کے وہاں رہنے کو غیر قانونی قرار دے دیا جاتا ہے. یعنی وہ زمین جہاں پر وہ شاید کئی سو سال، کئی ہزار سال سے شاید رہ رہے ہیں، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ان کا رہنا غیر قانونی ہے. اور آپریشن گرین ہنٹ وغیرہ جیسے کئی ایسے مشہور واقعات ہیں اور مختلف قوانین ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان کی زمین ان سے لے لی جاتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے
کہ وہ اپنے ایریے کو جب چھوڑتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے علاقے کو چھوڑ لیں، بلکہ اگر کوئی اپنے اس ایریے کو چھوڑ رہا ہے تو وہ اپنا پورا کلچر چھوڑ دیتا ہے اور وہ آ کر کے شہروں میں آ کر کے بس جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ان کے آرینائزڈ ہونے کا جو ایک مقدمہ ہے وہ فراہم ہوتا ہے کہ اب وہ اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی دینی جو ان کے طور طریقے ہوتے ہیں وہ اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جی بہت دلچسپ. جی آپ نے اس اہم یعنی یہ جو ٹائم مشین والی آپ نے جو بات کی وہ کافی دلچسپ ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی تاریخی پروسیس کو اپنی ہی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن آرینائزیشن میں کافی حد تک یہ بات صحیح ہے. تو آرینائزیشن کی کامیابی کے اسباب پر ہم نے گفتگو کچھ حد تک کی کہ کچھ اسباب ہیں جن کا تعلق ہے آرینز کی پالیسیز اور طور طریقوں سے، اور کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جن کا تعلق ہے غیر آرین قوموں کے رویے اور ان کے طور طریقوں سے. یہ ہے یہاں پر میں ایک اور سبب کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے آرینز کے نزدیک جو مقدس کتابیں اور لٹریچر پایا جاتا ہے، خود اس کا آرینائزیشن میں جو کردار ہے. خاص طور پر میں رامائن کا یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ رامائن آج ہندوستان میں کئی لوگوں کے لیے ان کی زندگی کی ہدایت کرنے کے لیے ایک وسیلہ ہے. اس میں وہ اپنی زندگی کے سبق تلاش کرتے ہیں، اس میں انہیں اپنے رول ماڈلز نظر آتے ہیں. لیکن فی الحال ہم اس زاویے سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف اس زاویے سے گفتگو کر رہے ہیں جیسے بعض ماہرین نے کی ہے کہ خود یہ جو پرانک لٹریچر ہے کہ جس کا ایک حصہ اور اہم حصہ رامائن ہے، خود رامائن کا آرینائزیشن کے سلسلے میں سوسائٹی کو موبلائز اور لام بند کرنے میں کیا کردار تھا، ہم اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر ویسے آج جو بھی اگر کوئی بھی موجودہ دور میں ہندوستان کی سیاست کے بارے میں کچھ بھی معلومات رکھتا ہے تو وہ آج بھی رامائن کا جو موبلائزیشن میں کردار ہے اس سے وہ آگاہ ہوگا. لیکن ہماری گفتگو موجودہ دور سے نہیں ہے، فی الحال ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہرین نے ذکر کیا ہے کہ چاہے آج سے 800,000 سال پہلے کا پیریڈ ہو یا آج سے 2,000-2,500 سال پہلے کا پیریڈ ہو، وہاں پہ کافی لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ رامائن نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے سوسائٹی کو آرینائزیشن کے لیے موبلائز کرنے میں. بعض لوگ جیسے تمل ناڈو کے ایک اہم فگر ہیں ای وی راماسامی پیریار، انہوں نے رامائن کے آرینائزیشن میں جو کردار ہے اس کے بارے میں کافی سخت تنقید کی ہے. پیریار صاحب ایک اہم شخصیت ہیں. آج تمل ناڈو میں ان کی جو سالگرہ ہے اسے سوشل جسٹس ڈے کے عنوان سے منایا بھی جاتا ہے. اہم شخصیت ہے. لیکن فی الحال ہم ان کی تنقید کا یہاں ذکر نہیں کرتے. جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا تنقید ہے. میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک ہی جملہ جو ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم گزرے ہیں جناب جواہر لال نہرو صاحب، وہ اس سلسلے میں یعنی رامائن کا کردار آرینائزیشن میں، اس سلسلے میں انہوں نے اپنی کتاب دا ڈسکوری آف انڈیا میں یہ کہا ایک جگہ کہ دیٹ دا رامائن اسٹوری از ون آف آرین ایکسپینشن ٹو دا ساؤتھ. ایک جملے میں وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں. اب البتہ اس کو واضح کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی تفصیل پر گفتگو کرنی ہوگی کہ بنیادی طور پر رامائن میں اپنے اور غیر کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، اس اینڈ دیم کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، اور ہندوستان میں موجود قوموں کو جس طرح سے ان کی تقسیم پیش کی گئی ہے، وہ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اس سے سمجھنے میں کہ کس طرح سے آرینائزیشن میں کردار ادا کرتی ہے رامائن. وہ ذہنیتوں کو بنانا. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنگل میں رہنے والی قومیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں. اگر وہ جنگل میں رہنے والی قوم یا قومیں وہ جو اپنی قوم ہے جو ڈیفائن کی گئی ہے رامائن میں، ان کے اہداف اور مقاصد میں مددگار ہے، ان کی ساتھی ہے، تو پھر اس کو ایک پازیٹیو کردار ملتا ہے. اس کو وانر سینا کہا جاتا ہے، اس کی اطاعت کر رہی ہے باقاعدہ. جی ہاں، یہ جنگل کی قوم ہے لیکن وہ ساتھ دے رہی ہے جو رامائن میں جو پازیٹیو کردار ادا کر رہی ہے قوم، جو ہے، جو اپنی قوم ہے، تو اس کو وانر سینا کہا جاتا ہے.
لیکن اسی جنگل میں اگر دوسری قومیں رہ رہی ہیں جو ایسا کردار ادا نہیں کر رہی ہیں تو ان کو راکشس کہا جا رہا ہے یا دوسرے ایسے نام سے ان کو اس کتاب میں یاد کیا جا رہا ہے. اور اس کے اندر ہم کو ان مختلف قوموں کے بنسبت یہ جنگل کی قومیں یا دوسری غیر جنگل کی قومیں، شہری قومیں جو غیر کا کردار ادا کرتی ہیں، ان کے بنسبت کیا رویہ اختیار کیا کرنا چاہیے ہے، اس کی ہمیں مختلف مثالیں اس میں ملتی ہیں. اور شاید اس کتاب کا اس آرین تہذیب میں جو اس کو مقدس داستان کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس کا کردار اتنا اہم رہا ہے کہ میں یہاں پر ایک امریکہ کے ایک سنسکرت لٹریچر کے ایک ماہر ہیں، شیلڈن پولک نام کی ایک شخصیت ہے، کافی معروف ہیں اس فیلڈ میں. ظاہراً سنسکرت زبان پہ بھی ایک خاص عبور رکھتے ہیں. جی سنسکرت زبان میں تقریر وغیرہ بھی کرتے ہیں. بہرحال اس فیلڈ کے ایک بڑے ماہر اور ایکسپرٹ جانے جاتے ہیں. انہوں نے سن 93 میں 1993 میں ایک مشہور آرٹیکل پبلش کیا تھا جس کا نام تھا رامائن اینڈ پولیٹیکل امیجنیشن ان انڈیا. 1993 میں شیلڈن پولک کا ایک آرٹیکل ہے کہ وہ اسی جو اس میں موبلائزیشن کی، رامائن کے اندر جو سوسائٹی کو موبلائز کرنے کی، معاشرے کو لام بند کرنے کی جو غیر معمولی صلاحیت پائی جاتی ہے، جس کو استعمال بھی کیا گیا، جس کو استعمال مختلف مراحل میں استعمال کیا گیا، اس سلسلے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں جو دو محاذ نظر آتے ہیں اس کہانی میں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر آن دا ون ہینڈ a divine political order can be conceptualized, narrated and historically grounded. ایک طرف ایک محاذ ہے، ایک فرنٹ یہ ہو گیا. جی ہاں. اور دوسری طرف اس میں ایک اور محاذ میں نظر آتا ہے. and on the other a fully demonized other can be categorized, counterposed and condemned. تو اس غیر معمولی صلاحیت کا ذکر مختلف ماہرین نے کیا ہے. ہم نے جناب شیلڈن پولک صاحب کے اس مشہور آرٹیکل سے اس عبارت کو لیا کہ جس کے اندر وہ اس کہانی میں دو محاذ کا قائم ہونا اور پھر اس محاذ کے قائم ہونے سے اور معاشرے میں بار بار اس کے ذکر ہونے سے معاشرے کو کس طرح سے موبلائز کیا جا سکتا ہے آرینائزیشن کے اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو انہی نے اس عبارت کے ذریعے بڑے اچھی طرح سے بیان کیا ہے. کافی دلچسپ. اور یہ جو انہی نے گویا اس مقدس داستان کا یہ انہی نے مرکزی پیغام، سینٹرل میسیج، یا بلکہ اس کا میٹا نیریٹو کے طور پر پیش کیا کہ گرچہ رامائن کے اندر بہت ساری دوسری تفصیلات اور ڈیٹیلز ہیں، حتیٰ رامائن کے مختلف ورژنز بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ مرکزی پیغام اور میٹا نیریٹو اس کے اندر ہر جگہ، ہر ورژن میں اور ہر حصے میں اس کی عکاسی اور اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے. بالکل. یہ میٹا نیریٹو جو ہے، مرکزی پیغام، ہم اس کو دوسری جگہوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے، لیکن دیکھیے ہمیں وہاں پر ایک الگ انداز سے یہ مرکزی پیغام دکھائی دیتا ہے کہ قرآن میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے، انبیاء کی قوموں کا ذکر ہے، ان کے واقعات کا ذکر ہے. کوئی سوچے ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، کوئی ایک پیغام نہیں ہے ان سب کا، ہر واقعے کا الگ الگ پیغام ہے. یقیناً ہر واقعے کا اپنا ایک الگ پیغام ہے. ہر نبی کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں ہمارے لیے ایک الگ میسج ہے، عبرت ہے. یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مرکزی پیغام بھی ہے کہ جو خداوند عالم نے ان تمام واقعات کے ذریعے سے دیا ہے، ان تمام داستانوں کے ذریعے سے، انبیاء کی تمام قوموں کے ذکر کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے. کامن ایک مشترکہ پیغام اور مرکزی پیغام کی بات. بالکل. اور اس میں وہ یہ ہے کہ خداوند عالم دو طرح کی آئیڈینٹیٹیز کا ذکر کرتا ہے، دو طرح کے محاذ ہیں. لیکن یہ جو دو طرح کے محاذ ہیں اس میں معیاروں کے ساتھ وہ ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی تعریف کر رہا ہے تو وہاں پر اس کا معیار ذکر کرتا ہے کہ اس کی میں مثال دوں گا ابھی. اگر کسی کی برائی کر رہا ہے، کسی کو برا کہہ رہا ہے، تو اس کا بھی معیار ذکر کرتا ہے، کرائٹیریا اس کا ذکر کرتا ہے کہ کس وجہ سے اسے برا کہا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اگر فرعون کا ذکر ہے تو وہاں یہ بتایا جائے گا کہ فرعون لوگوں کو مار کاٹ رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، یذبحون ابناءکم، بچوں کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگوں کو اپنا بندہ بنا رہا ہے، لہٰذا اس کو برا کہا جا رہا ہے. تو یعنی ایسا نہیں کہہ دیا جائے کہ مثال پر فرعون راکشس ہے اور بس یہ کہہ کے گزر جائے. نہیں، یہ چونکہ یہ برے کام، اس کی دلیل بھی جی اس کی دلیل ہے گویا کہ یہ معیار ہے، یہ کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پر اسے برا کہا جا رہا ہے.
ایک دوسری آئیڈینٹی ہم کو دکھائی دیتی ہے، وہ انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی دکھائی دیتی ہے کہ انبیاء وہ ہیں کہ جو لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ دیکھو لوگ خداوند عالم کی عبادت کریں، ظالم کے خلاف اٹھیں، طاغوت کا مقابلہ کریں، ظلم نہ کریں لوگوں کے اوپر، ایمانداری سے کام لیں۔ خود انبیاء لوگوں کے جو انبیاء کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، یعنی یوں ہی تعریف نہیں کر دی کہ بلکہ کہا گیا کہ انبیاء لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نجات دیں۔ جناب موسیٰ آتے ہیں اور وہ قوم جو دبی کچلی قوم ہے، کہ جس قوم کے بچوں کو، مردوں کو مارا جا رہا ہے، مردوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، خواتین کو کنیز بنایا جا رہا ہے، اپنا بندہ اور بندے کی طرح سے ان کو رکھا جا رہا ہے، تو ایسی قوم کو جناب موسیٰ آتے ہیں اور آنے کے بعد نجات دیتے ہیں۔ تو مظلوموں کو نجات دینے والے کے طور پر انبیاء کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور دوسرے انبیاء کا بھی جو ذکر ہے وہ تقریباً اسی طرح سے۔ تو یہ میٹا نیریٹو ہے قرآن کا کہ یہ دو اس طرح کے محاذ ہیں، حق اور باطل کا۔ جی بالکل، حق اور باطل کا محاذ ہے کہ حق کے اندر یہ ساری انسانی کمالات پائے جاتے ہیں، انسانی اور الہی اقدار اور ویلیوز پائی جاتی ہیں، اور جو باطل کا محاذ ہے اس کے اندر وہ انسانیت کے مخالف سارے جو ہے وہ برائیاں پائی جاتی ہیں، اور ان کے درمیان میں آپس میں ٹکراؤ ہے، اور خداوند عالم جو حق کا محاذ ہے، جو انسانی اقدار کا، ہیومن ویلیوز کا محاذ ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ میٹا نیریٹو قرآن کا، اور وہ بھی موبلائزیشن کی غرض سے، خداوند ہدایت اور موبلائزیشن اور لامبند کرنے کی غرض سے یہ میٹا نیریٹو نظر آتا ہے۔ کافی انٹرسٹنگ قرآن کے اندر جو یہ مرکزی پیغام جو مسلسل ایک مشترک اور جو ہے کنسسٹنسی اس میں پائی جاتی ہے، قرآن کا ایک مرکزی پیغام کے عنوان سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور لیکن ابھی دیکھیں جو گفتگو ہماری چل رہی ہے اس میں ہم نے معمولاً ان قوموں کا ذکر کیا کہ جو آ رہی ہیں اور دوسرے قوموں پر غلبہ پا رہی ہیں، باہر سے قوم آتی ہے اور مقامی جو قوم ہے اس کے اوپر غلبہ ہو رہا ہے، یعنی ایک سپیریورٹی اپنی جتا لیتی ہے، جی ایک برتری اس میں مثلا نظر آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے کچھ ایسی خصوصیات کی بنا پر وہ آ کر اس مقامی قوم کا کلچر ہو، زبان ہو، سب پہ جو ہے وہ غلبہ پا لیتی ہے، وہ مغلوب بھی ہو جاتے ہیں اور مرعوب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن شاید ہمیشہ یہ نہیں ہوتا، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ ایک پاورفل قوم ہے، طاقتور قوم ہے، جیسے آرین قوم کے حوالے سے کہ ان کے پاس جو ہے گھوڑے تھے، اسلحہ تھا، اور یہ سارے مسائل وہاں پہ ہم کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو مقامی قوم ہے وہ ایک ریزسٹنس، ایک اپنا دفاع اس طرح سے کرتی ہے کہ پھر وہ کلچر اور وہ غلبہ حاصل کرنے نہیں دیتی۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں، اگر مثال اگر ہم دینا چاہیں تو تقریباً 100 سال پہلے ایک قوم فلسطین کی طرف جا کر اپنے آپ کو بسا لیتی ہے، وہاں پہ سیٹلمنٹس کریٹ ہوتے ہیں، اور اب دیکھیں 100 سال گزر جانے کے بعد، اور اس 100 سال میں ہر طرح کی کوشش وہاں پہ کی گئی، چاہے وہ مظالم ہو، جو ہے جنگ کی صورت میں ہو، قتل عام کی صورت میں ہو، چاہے وہ کلچرل اور اس طرح کے ثقافتی حملے ہوں، اور میڈیا ہو، اور بہت ہی یہاں پہ ایک عجیب چیز یہ ہے کہ دنیا کا جو وہ سامراجی جریان و سامراجی جو طاقتیں ہیں وہ ساری اس کے پیچھے ہونے کے باوجود بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ایک عجیب ریزسٹنس اور عجیب مزاحمت ان کے لیے ایجاد ہو چکی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اتنا اپنے آپ کو قدرت مند اور اتنا اپنے آپ کو جو ہے طاقتور بتاتے ہیں، یہ کمزور آج ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ قومیں آتی ہیں غلبہ کرنے کے لیے، لیکن یہ ہو نہیں پاتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ رہی ہے کہ یہاں پر یہ فرق ہے؟ جی، تو یہاں پہ جیسے کہ یہ قرآنی نیریٹو کا یہاں پہ ذکر کیا، شاید ہم اس کو آ کے اس کے تناظر میں آ کے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ قرآن کے اندر جو مختلف چیزوں کی جو ہے جو پیغام دیے گئے ہیں، جو تعلیمات دی گئی ہیں کہ جس میں ایک ریزسٹنس ہے، ظلم کے سامنے جو ہے تسلیم نہ ہونے کی تعلیم، جی، اور وہ انسانیت کے دفاع میں اپنے آپ کو قربان کر دینا، ایمان کی طاقت، جی بالکل ایمان کی طاقت ہے، اور اس طرح کی جو تعلیمات ہیں جو قوم کو حوصلہ دیتی ہے، ایک قوم کو حوصلہ دیتی ہے، جیسے فلسطین میں آج ہم اس کو بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ
دنیا میں کئی سارے لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں فلسطینیوں کی اس ریزسٹنس کو دیکھ کر کے، مزاحمت کو ان کی دیکھ کر کے، جو غیر مسلمان ہیں وہ کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب کو مانتے ہیں. بعض اوقات بچے قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اس کتاب میں آخر کیا بات ہے کہ جو ان کو اتنا ہمت اور حوصلہ دے رہی ہے. تو یعنی وہ اگر قرآن میں اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں تو صحیح جگہ در حقیقت وہ جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ خدا ان کو ان جوابات تک جو ہے پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ. یہ البتہ لیکن یہاں پر جو ہماری بات ہو رہی ہے، ایک قوم آتی ہے دوسرے پر غلبہ حاصل کبھی کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، یہ قوم زیادہ پاورفل ہے، وہ کمزور ہے، یہ سپیریئر ہے، وہ انفیریئر ہے. یہاں پر ایک نظری سوال ایک اور اٹھتا ہے یہاں پہ، کیا واقعاً صحیح ہے اس طرح سے کہ ہم جب تہذیبوں کی اور سویلائزیشنز کی بات کریں تو ہم کسی کو سپیریئر کہیں، کسی کو انفیریئر کہیں، کسی کو بیٹر کہیں، کسی کو ورس کہیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ میں اب اس کو واضح کرنے کے لیے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ یاد دلانا چاہتا ہوں ہم سب کو، ہم ہندوستانی ہیں، ہماری تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے مکولے نام کا، ایک انگریز، جس نے 1835 میں اپنا مشہور منٹ آن ایڈوکیشن لکھا. مکولے کا کافی کردار مانا جاتا ہے ہماری تاریخ کو ڈھالنے میں، خاص طور پر ہمارا جو انگریزی تعلیم کا نظام ہمارے ملک میں ہے اسے بنانے میں، اور ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم، کیونکہ IPC آتھر بھی اب بدل چکا ہے، اب جو اس کا نام بدل دیا گیا جی، لیکن اس کا بھی اوریجنل جو اس کا آتھر ہے وہ مانا جاتا ہے کہ یہی شخص مکولے تھا. بہرحال یہ اپنے 1835 کے منٹ آف ایڈوکیشن میں یہ لکھتا ہے بہت ساری چیزیں. ایک اس میں یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. عجیب جی، بہت عجیب. تو یہ اور یہ کہہ رہا ہے، یہ میری نظر نہیں ہے، یہ جتنے بھی اس وقت یورپین اورینٹلسٹس ہیں جنہوں نے مغربی تہذیب کا غور سے مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا ہے، سامراجی ذہنیت بھی اس میں اس کی عکاسی ہو رہی ہے، سب یہ کہتے ہیں، سب کا یہ ایسا ماننا ہے. اور یعنی ویسٹرن یورپین سویلائزیشن سپیریئر ہے اور یہ لوگ تو اتنے انفیریئر ہیں، ان کی تہذیب آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ہمیں اس طرح سے سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مکولے جیسے لوگوں کی سوچ ہے، یہ سامراجی ذہنیت، ظلم اور کولونیلزم کو جو فروغ دیتے ہیں اور جس کے نتیجے آج کل پورے، یعنی ایسی ذہنیت ان سارے برے آثار کو جو ہے وہ ایجاد کر دی. تو ہم سپیریئر انفیریئر کی بات کریں گے تو کسی سویلائزیشن کو انفیریئر سمجھا جائے گا، بے شک، اور اس پر ہو سکتا ہے ظلم تک کی نوبت پہنچ جائے. بالکل جیسے کیا یہ یورپینز کو سپیریئر سمجھنے والوں نے دنیا میں کیا ظلم نہیں ڈھایا ہے اور آج تک ڈھاتے آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں اس طرح ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے. یہ سپیریئر سویلائزیشن ہے، یہ انفیریئر سویلائزیشن ہے، اور شاید اسی کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ ان باتوں کا اثر دانشور طبقے سے باہر نکل کے سیاسی رہنماؤں میں بھی نظر آتا ہے. بڑی دلچسپ بات جب میں دیکھ رہا تھا، پچھلے چند سالوں میں چین اور روس، چائنا اور رشیا، ان کے سربراہوں کی تقریر میں ایک تھیم ہم کو نظر آنے لگتے ہیں. گرچہ یہ دانشور افراد نہیں ہیں، لیکن میں وہی کہہ رہا تھا، یہ بات کس طرح دانشوروں سے باہر نکل کے دوسروں تک بھی پہنچ چکی ہے، کہ جس میں یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اگر انگریزی کا ترجمہ پڑھوں ان کے بعض تقریروں کا، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ that there are no superior or inferior civilizations, only different civilizations. وہ براہ راست جو ہے انکار کرتے اس ذہنیت کا کہ کسی کو سپیریئر سویلائزیشن یا انفیریئر سویلائزیشن کہا جائے، اور کہتے ہیں اسی ذہنیت کی وجہ سے اتنا ظلم ڈھایا ہے یورپ نے، امریکہ نے. ہمیں صرف ڈفرینٹ سویلائزیشنز کی بات کرنی چاہیے. ہر سویلائزیشن ایک طرز حیات ہے، ایک طرز زندگی ہے. اچھا برا، بہتر اور برا نہیں ہوتا، سب اپنے الگ الگ انداز سے زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں. تو کیا ہمیں بھی پھر اس طرح سے سپیریئر سویلائزیشن، انفیریئر سویلائزیشن، اسٹرانگ ویک سویلائزیشن، یہ سب کہنا چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ جی، یعنی اچھا یہ آبزرویشن ہے اور اہم سوال ہے کہ، اور بہرحال جو یہ آپ نے جن کا ذکر کیا، جو یہ سیاسی مقامات پہ ہونے کے بعد یہ بات اچھی بھی لگتی ہے کہ وہ جب لوگوں کے درمیان اس طرح کی بات کریں. لیکن بہرحال ماہرین نے
سپیریئر انفیریئر کا تصور پیش کیا ہے، لیکن شاید ہم سپیریئر کو اگر اس جہت سے کہ شاید دو طرح سے اگر ہم اس کو معنی کریں تو وہ مسائل جس کا ذکر کیا کہ اگر اس طرح سے سپیریورٹی کو فرض کیا جائے تو یہ سب مظالم اور جو برے آثار اس میں سے نکل سکتے ہیں. تو شاید دو اعتبار سے اس سپیریورٹی کو ہم دیکھیں تو شاید ایک حد تک مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے تاریخ کے اندر اس کو. اور وہ کیا ہے، ایک بار تو ہم کہیں کہ سپیریئر سویلائزیشن وہ سویلائزیشن ہے جو دوسرے سویلائزیشن کے مقابل میں زیادہ اثر انداز ہے، زیادہ افیکٹو ہے، زیادہ اس پہ اثر ڈال رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ غلبہ وغیرہ یہ ہے. اب وہ اثر جب اپنا ڈال رہا ہے، وہ اثر انداز ہو رہا ہے، اب وہ کس طرح سے ڈال رہا ہے وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. اس نے کچھ برے کام کیے ہیں، وہاں پہ قتل عام کا تصور، وائلنس ہے، یا نہ کچھ اس نے ایسے طریقے اپنائے جو قابل قبول ہے، تو یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تمدن یا ایک سویلائزیشن جب تاثیر گزار ہو رہی ہے، اثر انداز ہو رہی ہے، تو وہ ہم اس کو سپیریئر کہیں، تو شاید اس میں اتنا حرج نہ ہو. اور ایک اور معنی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جو ایک سویلائزیشن ہے جو دوسرے سویلائزیشن کے مقابل میں انسانیت کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتی ہے، انسانیت کے درمیان وہ انسانی اور الہی اقدار اور ویلیوز کو پھیلانا چاہتی ہے، انسان کو اس کی وہ حقیقی جو جائیگاہ ہے، اس کا مقام ہے، وہ حقیقی کمالات ہے، اس تک جو ہے اس کو پہنچانا چاہتی ہے، اس کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتی ہے دوسرے جو سویلائزیشن ہے اس سے بہتر. تو اگر کوئی سویلائزیشن اس طرح کا کام کر رہی ہے تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی سپیریئر کہہ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں وہ سارے مسائل پیش بھی نہیں آئیں گے. اور تو یہ اس طرح سے اگر سپیریورٹی کو ہم دو الگ الگ قسم کی سپیریورٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک جس کے اندر محض یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اثر انداز ہے کہ نہیں، بالکل، اور ایک جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہ انسان کو پرفیکشن تک پہنچانے میں دوسروں سے بہتر ہے کہ نہیں. اور ابھی دیکھیں آرین سویلائزیشن میں وہ پہلا معنی جو ہے ہم کو ملے گا کہ اثر انداز تھی، اور تبھی مقامی سویلائزیشن جو ہے وہ اور آرینائزیشن ایک بہت کامیاب اور ویسٹرنائزیشن کو بھی آپ لے لیں تو اس میں یہ پہلا معنی تو ہمیں نظر آتا ہے. اب وہ الگ گفتگو ہے کہ یہ کیسے ہوا، انہوں نے کیسے اپنے اثر کو ڈالا، لیکن فی الجملہ یعنی اگر اوور آل جنرل طریقے سے ہم اس کو کہیں تو یہ پہلا معنی اس میں نظر آتا ہے. لیکن دوسرے معنی کے حوالے سے کہ کیا انہوں نے وہی کام کیا جو ایک انسانی اقدار اور انسانی جو ہے فلاح اور انسانی وہ حقیقی کامیابی کے لیے سارے کر رہے تھے، تو پھر اس پہ گفتگو کی ضرورت ہے. بہت دلچسپ. اور ہم جب سویلائزیشنس کی بات کر رہے ہیں اور ان کے برتر ہونے، ان کی سپیریورٹی کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انبیاء کی جو تہذیب ہے، ہم وہاں پر بھی آ کر کے دیکھیں کہ آیا وہ دوسری تہذیبوں سے بہتر ہے یا نہیں ہے. تو مولانا نے جو دو معنی بتائے اور بہت ہی اچھی طرح سے ان کو واضح کیا، اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کی تہذیب اس اعتبار سے کہ وہ لوگوں کو، انسانوں کو اعلیٰ انسانی کمالات تک پہنچانا چاہتے ہیں، خدا تک کے پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو ان میں خدائی اقدار چاہتے ہیں کہ ان کے اندر پیدا ہوں، تو یقیناً اس اعتبار سے سپیریئر ہے اور کوئی ان کے مقابلے میں نہیں ہے، کوئی بھی اس تہذیب کے مقابلے میں نہیں ہے. لیکن دوسرے معنی کے اعتبار سے یعنی یہ کہ وہ کس حد تک کہ دوسروں پر اثر انداز ہو سکے، ان کی بنائی ہوئی تہذیب کس حد تک کہ دوسری ہوئی تہذیبوں کو اس نے متاثر کیا، تو ضروری نہیں ہے کہ اس اعتبار سے انبیاء کا جو انبیاء کی تہذیب ہے، ان کا بنایا ہوا سویلائزیشن ہے، وہ ہمیشہ سپیریئر رہا ہو. یعنی یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ہمیشہ اس معنی میں غالب رہے ہوں کہ انہوں نے دوسرے سویلائزیشن کو متاثر کیا، زیادہ لوگوں کو متاثر کیا، اور اس اعتبار سے دوسرے سویلائزیشن کے اندر بھی انبیاء کی ثقافت کے جو عناصر ہیں وہ پیدا ہو جائیں. مولانا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خداوند متعال یہ اعلان کرتا ہے کہ خدا وہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو خدا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس کا دین حق اور اس کے دین کا جو پیغام ہے یہ تمام دوسرے مکاتب پر غلبہ حاصل کرے گا،
چاہے مخالفین چاہے جو چاہے کر لیں یہ ہوگا. تو یہ تو اعلان ہے. بالکل تو پھر آپ اس شک کا کیوں اظہار کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ انبیاء کی تہذیب گرچہ ہمیشہ ایک معنوں میں تو سپیریئر ہوگی جی، لیکن اثر انداز کرنے کے میدان میں ہو سکتا ہے کبھی سپیریئر ہو کبھی نہ ہو، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہو کے ہی رہے گا. جی بالکل، قرآن مجید یقیناً یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری شرطیں بھی ہیں کہ جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ خود بخود یہ کام نہیں ہو جائے گا، بلکہ خداوند عالم کا قانون یہ ہے کہ جیسے سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 سے 21 میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، کہ اگر کوئی دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی دنیاوی مشن ہے، کوئی دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں اسے یہ عطا کریں گے، اس کی ہم مدد کریں گے. اس کے کوئی پست اگر ہدف بھی ہے تو خدا کہہ رہا ہے تو ہم اس کو. اور اس کے مقابلے میں ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، تو اب یہاں پر یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی آخرت کو طلب کر رہا ہے، اخروی مشن کو آگے بڑھا رہا ہے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی بھی مدد کریں گے. دیکھیے جو اس کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 21، آیت نمبر 20، اس میں بہت ہی واضح طور پر اعلان ہو رہا ہے کہ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. خداوند عالم دونوں طرح کے گروہوں کا، دونوں طرح کے فرنٹس کا اور محاذ کا جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں. جو آخرت کو چاہتے ہیں، جو اخروی مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں، اور جو دنیاوی مشن کو بڑھانا چاہتے ہیں ہم ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں. اس میں جو کردار ادا کرتا ہے پھر وہ لوگوں کا ارادہ ہے، لوگوں کی کوشش ہے. دیکھیے وہ جو آیت ہے کہ اسی میں ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، تو اب یہاں پر شرطیں ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ کیونکہ میں آخرت کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، اخروی مشن کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، دین حق کو میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، تو نیچرلی خدا کو میری مدد کرنی چاہیے اور دین خدا آگے بڑھے گا. کا نہیں، کہا کہ وسعی لہا سعیہا، وہ اس کے لیے کوشش کرے، وہو مؤمن، مکمل طور پر وہ مومن ہو، اس کے پاس میں ایمان ہو، تو ایسی صورت میں خداوند عالم اس کی مدد کرے گا. جو آپ نے کہا کہ خداوند عالم کا ارادہ ہے کہ وہ دین حق کو غلبہ عطا کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہر دور میں، ہر معاشرے میں، ہر جگہ پر دین حق کو غلبہ حاصل ہوگا. نہیں، یہ لوگوں کی کوشش پر، لوگوں کے ارادے پر، لوگوں کی خواہش اور اس خواہش پر عمل کرنے میں ہے. اہل حق کے ارادے، اہل حق کے، جی بالکل، کہ اگر اہل حق اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو خداوند عالم اس راستے میں ان کی مدد کرے گا، ورنہ ان کی مدد نہیں کرے گا. صحیح. یعنی یہ دو قسم کی جو سپیریورٹیز، جو دو قسم کی برتری کا مولانا نے ذکر کیا، ان کے بیچ میں کوئی لازمی رشتہ نہیں پایا جاتا ہے. جی بالکل، کہ ہم کہیں کہ اگر کسی کو ایک قسم کی برتری حاصل ہے تو خود بخود آٹومیٹکلی دوسری بھی اس کو حاصل ہو جائے گی. اگر کوئی حق پر ہے تو یقیناً وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں پر اثر انداز ہوگا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دونوں کی بھی مثالیں یہاں پہ یا کوئی اثر انداز ہو رہی ہے تہذیب دوسروں پر، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہی حق ہے. جی بالکل. بعض اوقات یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی تہذیب زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے دوسروں پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خدا کا اسے سپورٹ حاصل ہے، اور جبکہ خدا براہ راست کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں محاذوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم دونوں محاذوں کو سپورٹ کرتے ہیں. نمد ہؤلاء وہؤلاء. بہت دلچسپ، بہت دلچسپ. جی بالکل. اگر یہاں پہ ہم جو ہے ایک نتیجہ لینا چاہیں کہ آج انسانیت کو، اگر انسانی سطح پہ گفتگو کو ہم لے جائیں تو ایک ایسے تمدن کی شاید انسانیت کو ضرورت ہے کہ جس میں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہوں، سپیریورٹی کے، کہ وہ برتری کے، کہ وہ اثر انداز بھی ہو رہا ہے گلوبل لیول پہ، جو ہے عمومی سطح پہ، ایک انسانی سطح پہ ایک اثر انداز، اور لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں. اور دوسرا اور اہم اور اساسی اور بنیادی جو معنی اس کے اندر پایا جانا چاہیے وہ وہی ہے کہ وہ انسانی اقدار اور ویلیوز اور الہی اقدار اور ویلیوز کی طرف پوری جو ہے انسانیت کو لے جا رہا ہے، اور وہ حقیقی جو مقاصد ہیں، جو گولز ہیں، کمالات ہیں، اس کی طرف لے جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جب اسلامک سویلائزیشن کا بول بالا تھا، وہ اثر انداز تھا
اس زمانے میں جس کو سنہرا گولڈن ایج سنہرا دور بھی کہا گیا ہے، کہ اس میں ایک حد تک ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس میں محوری پیغام یہی تھا. یہ دو محاذ وہاں پہ ہم کو نظر آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مختلف جو شعبوں میں ترقی ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ علم کا شعبہ ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ دوسری چیزیں ہوں جس میں ابو علی ابن سینا کا نام ہم کو ملتا ہے، اور جو دوسرے دانشور جو ہے فارابی ہیں، البیرونی، جی بالکل البیرونی ہیں. تو یہ مختلف دانشور طبقہ ہمیں دکھتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے علماء ہیں، اور مختلف انوینشنز ابھی جو ڈاکیومنٹڈ اسلامی سویلائزیشن کے دور کے جو انوینشنز ہے 1000 سے زیادہ ڈاکیومنٹڈ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دونوں معنوں میں سپیریورٹی، دونوں معنی میں ایک سپیریورٹی یہاں پہ نظر آتی ہے. اور آج اگر اپنے اطراف میں ہم موجودہ دور میں بھی دیکھیں تو کچھ ایسی نشانیاں، کچھ ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ پھر سے یہ ایک اسلامک سویلائزیشن کا ریوائول شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں موجودہ دور کے اندر، تو انشاءاللہ دیکھیں یہ جو ہے اسی سمت میں جا رہی ہے بات کہ ہم ایک ایسے سویلائزیشن اور تمدن کی طرف بڑھیں کہ جو نقائص پہلے تھے ان کے بغیر جو ہے ایک ایسا تمدن کے جس کے اندر یہ دونوں معنی برتری کے ہو. اور یہ وہی زمانہ ہے کہ جس کے اندر، جس کو ہم زمانے ظہور بھی کہتے ہیں، کہ جب وہ ہمارے آخری امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور بھی شاید اسی زمانے کا جو ہے وہ واقعہ ہے. انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں آج کی گفتگو ہم یہیں پر روکتے ہیں. ہمارے وقت کے امام کا بھی ذکر ہوا، یہیں پر ایک مناسب وقت ہے اپنی گفتگو کو یہاں روکیں، اور ہم دیکھیں کہ پچھلے چند منٹ میں ہم نے کن چیزوں پر گفتگو کی. ہم نے گفتگو کا آغاز اس سوال سے کیا تھا کہ آرینائزیشن کا سلسلہ، آرین تہذیب کے پھیلنے کا سلسلہ جو اتنا کامیاب رہا ہے اور اتنے طویل عرصے سے جاری ہے، اس کامیابی کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ بعض اسباب تعلق رکھتے ہیں آرین قوم کی اسٹریٹجیز اور رویے سے، اور کچھ وجوہات پائی جاتی ہیں غیر آرین قوم کے رویے اور انداز میں. ہم نے اسی ضمن میں یہ بھی دیکھا کہ اس میں آرینائزیشن کو ہمیں آج کے دور میں بھی دیکھنے کا ایک موقع ملا، جو آپ نے ٹائم مشین کا ذکر کیا تھا کہ گویا ہمارے پاس ٹائم مشین اویلیبل ہے اس پروسیس کو دیکھنے کے لیے. یہاں ہم نے پرانک لٹریچر، خاص طور پر رامائن کا بھی جو اہم کردار رہا ہے آرینائزیشن کے سلسلے میں، اور اس میں پائے جانے میٹا نیریٹو اور بنیادی اور اصلی پیغام پر گفتگو کی، اور وہ ہمارے لیے ذریعہ بنا کہ ہم قرآن مجید میں جو میٹا نیریٹو پایا جاتا ہے، دو محاذ کا ذکر پایا جاتا ہے، حق اور باطل کے ٹکراؤ اور تصادم کا ہر دور میں، ہر حالات میں، ہر قسم کے حالات میں جو سلسلہ پایا جاتا ہے، اس سے ہماری واقفیت میں کچھ اضافہ ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو قومیں اس پر عمل کر پاتی ہیں، اس میٹا نیریٹو کو پہچان پاتی ہیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کر پاتی ہیں، وہ کامیاب رہتی ہیں. پھر ہمارے درمیان ایک تھیوریٹیکل اور نظری گفتگو ہوئی کہ کیا واقعاً مناسب ہے اور صحیح ہے کہ ہم کسی سویلائزیشن کو سپیریئر کہیں اور کسی کو انفیریئر کہیں، اور جس میں مولانا نے دو قسم کے معنی بتائے، سپیریورٹی اور برتری کے. اور گفتگو کو ہم اس جانب لے گئے کہ کوئی خاص رابطہ اور لازمہ نہیں پایا جاتا ہے ایک قسم کی برتری اور دوسری میں. بالکل کوئی ایک سویلائزیشن ایک معنی میں برتر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے معنی میں بھی برتر ہوگا، ایسا کوئی لازمہ نہیں ہے. جبکہ وہ چیز جس کی اس انسانیت کو شدت سے ضرورت رہی ہے ہمیشہ سے، اور شاید آج کے دور میں، آج کے مظالم دیکھتے ہوئے شاید اس کی شدت میں اور بھی، اس ضرورت کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے. وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی تہذیب آئے، کوئی ایسا تمدن قائم ہو دنیا میں کہ جو دونوں معنی میں برتری رکھتا ہو. اور یقیناً اسلام وہی تہذیب و تمدن ہے جو دونوں معنی میں برتری حاصل کر سکتا ہے، البتہ اگر اہل اسلام اور اہل حق ہر ملک میں، ہر معاشرے میں اس کے تقاضوں پر عمل کریں، ایمان کے بنیادی تقاضوں پر عمل کریں. بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اگر زندگی رہی اور توفیق ہمارے شامل حال رہی تو پھر آپ کی خدمت میں
فکر وطن سیریز کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔